اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر ہماری توجہ اور فوکس نہیں ہے. اب دیکھیں عبادات میں ہماری توجہ بہت زیادہ رہتی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، لیکن عبادات کی قبولیت کا جو پیمانہ دین نے عطا کیا ہے وہ معاملات ہیں. یہ دین یعنی ہم اس کی تعلیمات کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں، اور یہ ڈیوائڈ تو چلو دو تقسیمیں بن جاتی ہیں، مگر حقوق العباد کی تقسیم اکثر ہم نے اس پہ بات کی ہے. اگر اس کی فہرست میں آپ چلے جائیں تو 100 میں سے 95% حقوق العباد ہیں. یہ بھی محتاط کہہ رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہیں. 5% حقوق اللہ بنتے ہیں. اب اس میں صرف ایک چیز جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیں آپ کو اپنے ارد گرد یہ بہت نظر آئے گا، میں آپ ہم سب اس میں شامل ہیں. وہ ایک ایسا عمل ہے اتنا چھوٹا سا جو ہمارا روزمرہ روٹین کا حصہ ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے روزمرہ کا، لیکن ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارا انداز گفتگو کیا ہے. یعنی کوئی ہم اپنے طور پر مزاح کر رہے ہوتے ہیں، مزہ لے رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جملہ اگر کسی کے دل پر بھاری گزرا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ 1000 گناہوں سے بڑھ کر ہے. اور ایک اچھا جملہ، میٹھا پیار کا جملہ اگر کسی سے آپ نے بولا ہے تو وہ 1000 عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے اجر کے طور پر. اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، جسے قیامت تک کے لیے، امت کے لیے اور انسانیت کے لیے عبرت کی نشانی کے طور پر اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، جس کی لاش کو اس فرعون کے پاس بھیجا رب کائنات نے. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 43-44 ہے. فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکشی کر چکا ہے، سرکش ہے، وہ باغی ہے. فرعون کے پاس جائیں اور دیکھیں کیا فرمایا، فقولا لہ قولا لینا. تو اس سے پیار اور نرمی سے بات کرنا. جو خود کو اللہ کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، اللہ رب العزت اس سے گفتگو کرنے کے انداز بتا رہا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اس سے پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا. اور ساتھ کیا فرمایا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو سمجھ آ جائے بات، شاید وہ مجھ سے ڈرنے لگ جائے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مگر اللہ رب العزت نے صرف انداز گفتگو پر ہماری توجہ دلائی کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ فرعون سے بات کرنے کے لیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ملا ہے. ہم تو مسلمان ہیں آپس میں، ہم تو ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کا رات کی نیند ہی اڑ جاتی ہے وہ جملہ سن کر. وہ بیچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے بات کس طرح کی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کو آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء ہوں گے، ان علماء کی قیادت کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی میں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں، وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. ان سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، یہ جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے، جس کی 30 پارے 114 صورتیں ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ میری حدیث پاک ہیں، اس دین کا خلاصہ تمہیں بتاؤں، پورے دین کا خلاصہ. انہوں نے کہا وما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ضرور فرمائیے وہ کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے صرف اپنی زبان مبارک سے جملہ نہیں فرمایا. آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کو دونوں انگلیوں سے ایسے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو. یعنی یہ زبان دین کا خلاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی، ایک اپنی شرمگاہ کی. تو 2 چیزوں میں سے یعنی 50% ضمانت جنت کی اس زبان کے استعمال پر دی گئی ہے. ہمارا انداز گفتگو کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو فرعون کی آیت کریمہ اس لیے بتائی ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی باغی، دشمن، نفرت کے لائق شخص نہیں ہے نا.
ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ہم نیکوں سے پیار سے بات کرتے ہیں، جو بیچارہ تھوڑا سادہ سا ہے، کمزور ہے، اس پہ اپنا روب جماتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو دعا فرمائی، اے اللہ تو نے مجھے غریبوں میں پیدا کیا، مجھے غریبوں میں ہی رکھ، اور قیامت کے دن مجھے غریبوں میں ہی اٹھانا، کمزوروں میں، جو ناتواں ہیں، کمزور ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہا، علماء، حتیٰ کہ صحابہ کرام اس زبان کے استعمال پر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا، وہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے، پتھر، منہ کے اندر پتھر رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا زبان سنبھال نہیں سکتا تو منہ بند رکھنے کے لیے رکھا ہے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ بس آخری چیز جو میں اس پر مکمل کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ایک اللہ نے ایسا محل بنایا ہے جو سب سے ٹاپ پر اونچی جگہ بنا ہوا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر کی خوبصورتی باہر سے دکھائی دیتی ہے اور باہر کی خوبصورتی اندر سے دکھائی دیتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے پہلے اس کی پوری یعنی خوبصورتی بیان فرمائی، محل کی توجہ ہو گئی نا صحابہ کرام کی، اتنا اونچا محل ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے وہ اللہ کس کو دے گا، کس عمل پر دے گا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میٹھے انداز سے بات کرتا ہے، جس کی گفتگو میں نرمی ہے، جس کی گفتگو میں پیار ہے، جس کی گفتگو میں اچھا انداز ہے۔ تو جو پیار سے اچھے انداز سے بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہ محل تیار فرمایا ہے۔ تو ہمیں کوشش اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہم گفتگو کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کا ادب اور حیا پیدا کریں۔ بزرگان دین نے تو بڑا خوبصورت فارمولہ دیا ہوا ہے کہ بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ عمر زیادہ ہے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹوں کی عزت اس لیے کرو کہ عمر کم ہے تو گناہ بھی کم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔